جو تازہ ترین سچویشن ہے اس کے مطابق جیسے ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا کہ جو وہ ایریاز ہیں مڈل ایسٹ کا ایریا ہے وہ بھی انتہائی متاثر ہوا ہے اس جنگ کے، کیونکہ ایران نے جب حملے شروع کیے اسرائیل اور ایران کی کشیدگی کے بعد عرب ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اپنے ناظرین کو یہ بھی باور کراتے رہے کہ ایران نے پہلے ہی اس بارے میں کہا تھا کہ اگر امریکہ یا اسرائیل کوئی ایڈونچر کرنے کی غلطی کرتا ہے ایران کے حوالے سے تو اس کو ہم جواب ایسے دیں گے کہ ہم وہاں جو مڈل ایسٹ میں اس کے وہ ہیں فوجی گزرگاہ ہیں وہاں پر حملہ کریں گے۔ اور اب یہی کیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کویت، قطر، بحرین، ابوظہبی میں امریکی اڈوں پر ایران نے حملے کیے ہیں اور سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں۔ قطر کی وزارت دفاع کا ایران کا میزائل حملہ ناکام بنانے کا بھی دعویٰ ہے۔ شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق ابوظہبی، بحرین اور کویت میں زوردار دھماکے سنے گئے ہیں۔ بحرین نے اپنی سرزمین پر حملوں کی تصدیق کر دی ہے۔ بحرین میں امریکہ کے الجفیر ایئر بیس کا میزائل حملے میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی بحری بیس کے علاقے سے دھواں اٹھتا دکھائی دیتا ہے، جبکہ بحرین کی حکومت نے تصدیق کی کہ اس کی زمینی حدود میں حملے شروع ہو چکے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق کویت میں بھی دھماکوں کے بعد مسلسل سائرن بج رہے ہیں۔ یوئی، بحرین اور کویت میں بھی شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ خطے میں موجود تمام امریکی اڈے ہمارا ہدف ہیں۔ امریکہ کے تمام اڈے اور مفادات ہماری پہنچ میں ہیں، اور یہ وہی دھمکی ہے جو ایران نے پہلے بھی دی تھی جس وقت یہ وار شروع نہیں ہوئی تھی، اور مذاکرات سے قبل امریکی صدر بارہا اس بات کا کہہ چکے تھے کہ ہم کبھی بھی ایران پر حملہ کر دیں گے اسرائیل کے ساتھ مل کر۔ تو اس وقت بھی ایران نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ حملہ کریں گے تو ہم آپ کے فوجی اڈے جو خطے میں موجود ہیں اس کو مسلسل نشانہ بنائیں گے اور آپ کو زد پہنچائیں گے۔ اور اب ایران کی جانب سے یہی کیا جا رہا ہے۔ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا ہے، اور ریاض تک کے اندر جو سعودی دارالحکومت ہے وہاں پر بھی دھماکے سنے گئے ہیں، جبکہ کویت، قطر، بحرین اور ابوظہبی میں امریکی اڈوں پر ایران نے حملے کیے ہیں، جس کے کئی ملکوں کی جانب سے تصدیق بھی کر دی گئی، جیسے کہ بحرین نے تصدیق کی ہے کہ ایران نے وہاں پر حملہ کیا ہے، اور کویت میں زوردار دھماکے بھی سنے گئے ہیں عرب میڈیا کے مطابق۔ اور سعودی وزارت دفاع نے بھی، قطر کی وزارت دفاع نے ایران کا میزائل حملہ ناکام بنانے کا بھی دعویٰ کیا ہے اور شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ بحرین میں امریکہ کے الجفیر ایئر بیس کو میزائل حملے سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی بحری ایئر بیس کے علاوہ جو علاقہ ہے وہاں سے شدید دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا ہے۔ بحرین کی حکومت نے تصدیق کی ہے کہ اس کے زمینی حدود میں حملے شروع ہو چکے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق کویت میں بھی دھماکوں کے بعد مسلسل سائرن بج رہے ہیں۔ یوئی، بحرین اور کویت میں بھی شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دوسری جانب ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ خطے میں موجود یہ اب باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے، اور جو ایران ہے اس پر مسلسل حملے جو امریکہ کی جانب سے کیے گئے ہیں یہ انتہائی تشویشناک ہیں، کیونکہ اسرائیل اور امریکہ دونوں مل کر حملے کر رہے ہیں۔ جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اب سے کچھ دیر قبل ایک بریفنگ بھی دی تھی جس میں ان کا کہنا تھا کہ پاسداران انقلاب گارڈز ہتھیار ڈالنے یا موت کا سامنا کریں۔ ایران کے خلاف آپریشن میں امریکہ کا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں مستقبل محفوظ بنانا ہے۔ امریکی صدر نے ہتھیار ڈالنے والے پاسداران انقلاب کو آفر بھی کی کہ ان کو مکمل استثناء دیا جائے گا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا ہے، یہ باور کرا دیا امریکی صدر نے۔ اور انہوں نے کہا کہ ایران نے جوہری پروگرام دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کی۔ ایران طویل فاصلے تک مارک کرنے والے میزائل بنا رہا ہے جو امریکہ اور دوسرے ملکوں کے لیے خطرہ ہے۔ امریکی فوج بڑے پیمانے پر آپریشن کر رہی ہے، یقین بنائیں گے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ تو اس طرح سے جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ امریکی صدر نے اس بات کے اوپر مصمم ارادہ کیا ہوا ہے کہ ایران پر حملہ کیا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاسدار انقلاب جو کہ